بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ 8ویں پارے کا یہ دوسرا سبق ہے اور سورۃ الانعام آیت نمبر 116 سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ بات مانیں گے اکثر کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اکثریت کی بات نہیں ماننی۔ یہاں پر پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ تو جاہل ہیں، اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ ان تطع اکثر من فی الارض، اگر آپ اکثر کی بات مانیں گے نا، اکثریت کو آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اور وہ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ عقل جو ہے وہ نہیں مانتی، دیکھو عقلی طور پر ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، اور وہ لوگ بھی وہ جو دنیا دار، ذہین، فتین اور دولت والے، سرمایہ والے، سردار، وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ شروع اسلام کی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب، غربا اور غلام، بے کس، بے سہارا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، زیادہ تر ان کی تعداد غلاموں کی تھی، کمزور لوگوں کی۔ بعد میں جا کر جو ہے بڑے سرداروں نے، بڑے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو طاقت ملی ہے کہ اسلام کو، لیکن شروع دور میں وہ کہتے دیکھو، اور آگے ہے سورۃ الاحقاف میں، تو وہ سردار لوگ کہتے کہ اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو پہلے ہم نہ مانتے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے، جو بڑے لوگ، سردار لوگ ہوتے ہیں نا، علاقے کے وڈیرے، وہ اپنے آپ کو بڑا شاطر اور ذہین سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ہم ہیں نا سارے لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ وہ ان غرباء کو کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہوتا، جنت ملنی ہوتی، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہوتی، تو ہم دنیا کے ذہین ترین لوگ، دنیا ہمارے پاس، دولتیں ہمارے پاس، دنیا کے عہدے ہمارے پاس، ہم نہ مانتے ان کو۔ ہم نے جب نہیں مانا تو تم کیوں مانتے ہو؟ تو یہ بات ان کے یہ عقلی طور پر تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، کون ذہین اور فتین ہے، اللہ دل دیکھتے ہیں، کس کے دل میں پہلی دفعہ، اور یہ ہر کسی کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ابھرتی ہے۔ اور اکثر جو سردار اور وڈیرے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دنیا کے مفادات پہلے سامنے رکھتے ہیں۔ جو دنیا کے مفادات کی وجہ سے حق قبول نہ کریں، پھر ان کے لیے قبول کرنا اور مشکل بن جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے دنیا کے مفادات نہ دیکھے، حق آیا، دل نے کہا کہ یہ سچ ہے واقعتاً، تو اس نے قبول کر لیا، اپنے مفادات نہیں دیکھے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اکثریت کو نہیں دیکھنا، یہ تو جمہوری نظام ہے ہمارا، اس میں اکثریت دیکھی جاتی ہے، جبکہ یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، حق وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، اور حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کی دلائل دی ہیں، اس میں جو ہے، اس میں جو دلائل ہیں وہ حق ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی اکثریت حق پر بھی ہو، لیکن یہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہیں وہ جو بات کہہ دیں وہ حق ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، ہمارا یہ جمہوری نظام ایسے ہی ہے نا، ایک طرف جو ہے، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، شاید کسی کو میری بات اچھی نہ لگے کہ یہ کیوں اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پوری دنیا میں اب رائج ہو چکا ہے نا جمہوری نظام۔ جہاں بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں جب ہم جو ہے نا ووٹنگ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرف لوگ زیادہ ہیں۔ اب یہ ووٹنگ کیا ہے، جمہوری نظام کیا ہے کہ ایک طرف 100 بندے ہیں، ایک سائڈ پر 100 بندے ہیں، ان کا موقف ایک ہے۔ وہ 100 بندے کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کے پروفیسرز، ڈاکٹرز، علماء، خطیب، حفاظ، قرائے کرام، انجینئر، بڑے ذہین لوگ، اچھے لوگ، با اخلاق لوگ، سمجھدار لوگ ہیں، 100 ہیں، ان کا موقف ایک ہے۔ دوسری طرف جو ہیں وہ 101 لوگ ہیں، ایک بندہ ان کا زیادہ ہے، لیکن وہ ہیں کون؟ وہ چور، ڈاکو، لٹیرے، زانی، شرابی، دنیا کے جو ہے ذلیل اور کمینے انسان ہیں، ان کا موقف ہو رہا ہے، لیکن ان کا ہے ایک بندہ زیادہ، ان کا ایک بندہ کم ہے۔ اب جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوری نظام تو یہی ہے کہ ان کی مانو، کیونکہ بندہ ان کا ایک زیادہ ہے، اکثر وہ ہیں۔ لیکن حق کیا ہے؟ حق ان کے ساتھ ہے جو با اخلاق ہیں، جو صحیح موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ایک بندہ ہی ان کا کیوں نہ ہو۔ اور انبیاء کے ساتھ اکثریت لوگوں کی تو نہیں تھی، اکثر انبیاء کے ساتھ کم ہی تعداد تھی،
اور یہ تو وہی ہے نا، ان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثریت کو نہ دیکھیں، آپ حق کو دیکھیں، آپ سچ کو دیکھیں، آپ جو وحی آپ پر کی جاتی ہے اس کی وحی کریں، اس کی آپ اتباع کریں۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، اپنے عقل سے جو کچھ سوچتے ہیں نا وہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا یخرصون، مگر اٹکل دہراتے، اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ یہ کر دیں تو ایسے ہو جائے گا، فلاں کر لیں تو ایسے ہوگا، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اپنے عقل کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلی، کون ہے گمراہ اس کے راستے سے، وهو اعلم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ آپ، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر ہو تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے۔ یہ آیتیں جو ہے نا، ان کا یہودیوں مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، اور ایک یہی اعتراض اہل فارس نے بھی کیا تھا کہ مسلمان ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو مارتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد وہ کھا لیتے ہیں، اور جو جانور اپنی موت خود مر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مار دیں وہ نہیں کھاتے، جس کو اللہ تعالیٰ ماریں وہ نہیں کھاتے، اور جس کو خود تم مارتے ہو وہ کھاتے ہو۔ یہ ایک عقل تھا نا، وہی پیچھے کا کہ انہم لا یخرصون، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جبکہ دین اسلام عقل کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذبح کرنا ہے، اور اللہ کا نام پڑھ کر، تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا ہے تو حلال ہے۔ اللہ کا نام نہیں لوگے، اپنی موت وہ مر جائے گا تو حرام ہے۔ اب عقل نہیں دوڑانی، انہوں نے عقل دوڑائی۔ دیکھیں کہ ہم اکثریت میں بھی ہیں، اور ہم کھاتے بھی وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مارتے ہیں۔ یہ مسلمان اپنا مارا ہوا تو کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ تم نے کھانا ہے، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ اور آگے دیکھیں، وَمَا لَكُمْ، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، کہا کیا ہو گیا تمہیں، اللہ تأکلوا، کہ نہیں تم کھاتے، مما اس کو، ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، جس پر تکبیر پڑھ کر جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ حلال کیا گیا، اس کو تم نہیں کھاتے۔ وقد فصل، اور تحقیق تفصیل سے بیان کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم، کہ جو حرام کیا ہے تم پر، جو تم پر حرام کیے گئے نا جانور وہ تو بیان کر دیے گئے۔ اور پچھلی صورت کے شروع میں وہ ہم نے پڑھے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ، وہ تفصیل بیان ہوئی تھی وہاں پر، وہ سبق موجود ہوگا، آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے جانور حرام ہیں نہیں کھانے، وہ بتا دیے۔ اور جس پر تکبیر پڑھ کے جو حلال جانور ہیں ذبح ہو گئے وہ اس کو کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا، تم وہ کیوں نہیں کھاتے، الا ما اضطررتم الیہ، جو حرام ہے وہ بیان کر دیے گئے، مگر اگر تم مجبور کر دیے جاؤ تو پھر وہ ان میں سے بھی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ، وہ گمراہ کرتے ہیں آپ کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم کے، اپنے جو ان کی من مانی اور مرضی کی باتیں ہیں، جو ان کی عقل کہتی ہے، جو ان کے مفادات کہتے ہیں، آپ کو وہ باتیں کر کے حق سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دیں، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، و باطنہ، اور باطنی گناہ، جو ظاہری گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کیجیے، ان کو بھی چھوڑ دیجیے، و باطنہ، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، جن گناہوں کا لوگوں کو نہیں پتہ، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اور یہ آج کے سبق کی میں سمجھتا ہوں اہم ترین آیت ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، اور جتنے بھی سننے والے پڑھنے والے ہیں میرے پاس، ان سب کے لیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیجیے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دیجیے، یعنی اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیجیے اور اپنے باطن کو بھی پاک کر لیجیے۔ ظاہر کی پاکیزگی کا ہم بڑا خیال کرتے ہیں، کپڑے اچھے ہوں، نہا دھو کر جائیں، پرفیوم لگا کے جائیں، عطر لگائیں، اچھے ہم بن کے جائیں، لوگوں کے نگاہوں میں ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن دل اس میں برے خیالات ہوں، اس میں شہوت کی محبت ہو، دنیا پرستی ہو، ہماری آنکھیں آوارگی دیکھیں، نیٹ پر بے حیائی دیکھیں، تو پھر کیا فائدہ، اندر تو پاک نہ ہوا۔ اور دل میں حسد ہو، بغض ہو، عناد ہو، یا پھر ہماری دنیا داروں کے سامنے تو زندگی اچھی ہو، لیکن تنہائیوں کی زندگی ہماری جو ہو، تنہائی کی زندگی، اس میں جو ہے وہ نیٹ پر ہم گندی عورتوں سے رابطے کریں، بچ جائیں، اس انٹرنیٹ کا اچھا استعمال کریں۔ بہت بڑا یہ فتنہ ہے، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، بہت ہی اچھا اس موبائل کا، اس نیٹ کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہوگا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے
دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کریں، اور اس کی جو بے حیائیاں، فحاشی اور یعنی اس کے جو فتنے ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، اس سے بچیں، اپنی تنہائی کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں لذتوں کو بھر دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دیں گے۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یقترفون، جو وہ گناہ کر رہے ہیں، جو وہ گناہ کما رہے ہیں، ان قریب ان کو ان گناہوں کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کو ان نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ولا تأکلوا، اور مزید وضاحت کی گئی، نہ کھاؤ تم اس کو، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کو جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، یعنی ایسا جانور جو اپنی موت خود مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہاں سے یہ بھی ہے کہ اگر ذبح کیا گیا لیکن ذبح کے وقت تکبیر نہیں پڑھی تو اس کو بھی نہیں کھانا۔ اور یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والا بندہ مسلمان ہے، موحد ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن وہ تکبیر پڑھتا ہے ذبح کے وقت، لیکن جلدی میں کہیں بھول گیا ہے، تو بھول اس کی معاف ہے، کیونکہ شریعت میں بھول چوک معاف ہے، تو اس کا کھا لینا چاہیے۔ اور اگر ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے تو وہ تکبیر پڑھتا ہے، پھر بھی نہیں کھانا، کیونکہ ہے وہ غیر مسلم، اس کو تکبیر کا کیا پتہ۔ مسلمان ہے اور تکبیر پڑھ کے ذبح کرتا ہے تو پھر اس کو کھا لینا چاہیے۔ اور جس پر جان بوجھ کر کوئی تکبیر نہ پڑھے تو وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور تکبیر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے نا، اکثر ہمارے مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبیر سکھائی ہے نا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اذان میں ہے اور جگہوں پر ہے، لیکن جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اور واللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کرنا ہے۔ اور جس پر اللہ کا نام پڑھ کر مسلمان بندہ ذبح کرے اس کو کھا لینا چاہیے۔ اور وہی کہا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت پڑھا جاتا ہے تم اس کو کیوں نہیں کھاتے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ گناہ ہے۔ کیا یہ گناہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ حرام ہو گیا، مردار اپنی موت مارا گیا تو تم اسے کھاتے ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان لوگ، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ شبہات ڈالتے رہتے ہیں، القاء کرتے رہتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں آپ سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر آپ ان کی بات مانیں گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو آپ بھی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہ دیکھو تم اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے، اپنا ہاتھ سے مارا ہوا جس کو تم خود مارتے ہو وہ کھا لیتے ہو، تو اس طرح کی باتیں شیطان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی بات مانی جائے تو یہی شرک ہے۔ فرمایا نا ان اطعتموہم، اگر ان شیطانوں کی ان کی بات مانو گے، ان کی عقل کے پیچھے چلو گے تو آپ بھی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دیں، توحید کا فہم دیں، توحید کی دعوت دینے والا بنا دیں، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھیں توحید پر، جب ہمیں موت دیں اللہ رب العالمین کلمہ توحید پر موت دیں۔ یہاں تک ایک رکوع ہمارا اس پارے کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو سبق کے متعلق یا کوئی اور بھی تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔